جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ کمرے میں رحمان صاحب سمیت 6 آدمی تھے۔ ان میں سے 3 نے اپنے چہرے نقابوں میں چھپا رکھے تھے اور 2 تو رحمان صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے متعلق اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ دوسرا آدمی جس کے ہاتھ میں رائفل تھی کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ معاملات کی نوعیت سے کسی حد تک واقف تو ہے، لیکن اس غیر قانونی حرکت کی تائید دل سے نہیں کر رہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی حیثیت بقیہ چاروں سے ممتاز معلوم ہوتی تھی، کیونکہ ان سے گفتگو کرتے وقت اس کا لہجہ تہمکانہ ہو جاتا تھا۔ ہاں رحمان صاحب، اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری کسی بکواس کا جواب نہیں دوں گا، رحمان صاحب غرائے۔ وہ خوفزدہ نہیں معلوم ہوتے تھے، اس کے برعکس ان کی آنکھوں سے قہر جھانک رہا تھا۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بخیر و عافیت رخصت ہو جائیں گے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ تم کچھ شروع کرو، پھر دیکھ ہی لوگے۔ مجھے معلوم ہے مسٹر رحمان کہ آپ اپنی بہترین ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی بنا پر اس عہدے تک پہنچے ہیں، لیکن اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے اور آپ کا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اب آپ اسی وقت یہاں سے جا سکیں گے جب اس سرخ پیکٹ کے متعلق ہمیں بتا دیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم جیسے گدھوں سے گفتگو کرنا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو اچھا رحمان صاحب، اب آپ کو ہم گدھوں کی لاتیں ضرور سہنی پڑیں گی۔ رحمان صاحب کھڑے ہو گئے اور ایسا معلوم ہونے لگا جیسے وہ اس ٹیکسی ڈرائیور سے لپٹ ہی پڑیں گے۔ ان کو نقاب پوشوں نے پکڑ کر پھر کرسی میں دھکیل دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنس رہا تھا۔ دفتن اس نے کہا، انگیٹھی میں کوئلے دہکاؤ، میں محکمہ سراغرسانی کے ڈائریکٹر جنرل صاحب کی چربی نکالوں گا۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے، ان کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ انگیٹھی میں کوئلے تو پہلے ہی دہک رہے تھے اور اس میں لوہے کی ایک سلاخ بھی پڑی ہوئی تھی جو تپ رہی تھی۔ شاید انہوں نے پہلے ہی سے اذیت دینے کا سامان مہیا کر لیا تھا، کیونکہ رحمان صاحب تو اپنی ضدی طبیعت کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ سرخ لوہے سے داغے جانے کی دھمکی انہیں نرم ہی کر دیتی۔ وہ بڑے کھرے پٹھان تھے اور انہیں اس پر بڑا فخر تھا کہ چنگیز خان سے لے کر ان کی نسلی یکرنگی ہر حال میں برقرار رہی تھی، کسی دوسری نسل کے خون کی آمیزش نہ ہونے پائی تھی۔ انگیٹھی ان کے قریب لائی گئی، مقصد شاید یہی تھا کہ وہ تپتی ہوئی سلاخ دیکھ سکے۔ یہ رحمان صاحب نے حقارت سے کہا، چربی ضرور نکال لے گی، لیکن شاید زبان تک اس کی رسائی نہ ہو سکے۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ چلو اٹھاؤ سلاخ، میں دیکھوں گا کہ یہ میرے گوشت پر ٹھنڈی ہونے میں کتنا وقت لیتی ہے۔ چلو اٹھاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹیکسی ڈرائیور پلکیں جھپکانے لگا۔ رحمان صاحب اسے قہرآلود نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان پانچوں پر چھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
چونکہ وہ روز روشن میں اس قسم کی کسی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ورنہ اس وقت ان کی جیب میں ریوالور ضرور موجود ہوتا۔ پھر شاید یہاں اس لکڑی کے مکان تک آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ رحمان صاحب کچھ اسی قسم کے آدمی تھے۔ بڑھاپے میں بھی ان کے قوا اتنے مزمل نہیں ہوئے تھے جتنے عام طور پر ضعیف آدمی کے ہو جاتے ہیں۔ وہ غصہ ور بھی تھے، لیکن غصے میں ان کی عقل اپنی جگہ پر ہی برقرار رہتی تھی۔ دفتن ٹیکسی ڈرائیور نے مڑ کر کہا، داغ دو۔ ایک نقاب پوش نے سلاخ اٹھائی جو انگارہ ہو رہی تھی۔ رحمان صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک فائر ہوا اور وہ نقاب پوش سلاخ سمیت اچھل کر دور جا پڑا۔ گولی اس کے ہاتھ پر ہی پڑی تھی۔ بقیہ لوگ بے ساختہ اچھل پڑے، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور دو ہاتھ نظر آئے جن میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، گونجیلی آواز میں کہا گیا، اور یک بجک رحمان صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا اب وہ عمران کی آواز بھی نہ پہچان سکتے تھے؟ ان لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھلا اور انہوں نے ایک نقاب پوش کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ خالی ہاتھ تھا اور اس نے آتے ہی ان پانچوں کی مرمت شروع کر دی۔ کھڑکی میں دو ریوالور اب بھی نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی چاہا تھا کہ اسے بھی چیخ کر ڈھیر ہو جانا پڑا۔ کھڑکی سے فائر ہوا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رحمان صاحب نے گرج کر کہا۔ اگر یہ آسانی سے قابو آ سکیں تو قانوناً تم ان پر فائر نہیں کر سکتے۔ قانون کی باتیں تم مت سنو دوست، کھڑکی سے کہا گیا۔ عمران نے خاور کو مخاطب کیا تھا۔ خاور نے ان کی تلاشیاں لے کر 5 ریوالور برآمد کیے اور انہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر 5 ریوالور اور رائفل اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ اب وہ پھر بقیہ 3 پر پل پڑا تھا۔ گھونسے، لاتیں، تھپڑ حسب توفیق ان پر پڑتے رہے۔ وہ تینوں خاموشی سے پٹتے رہے، کیونکہ 2 کا حشر وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ دونوں ریوالور اب بھی کھڑکی میں موجود ہیں۔ اب ختم کرو یہ طوفان بدتمیزی، رحمان صاحب نے ڈپٹ کر کہا۔ قانون اگر خاموش ہی رہے تو بہتر ہے، عمران نے کھڑکی سے کہا۔ خاموش رہو بدتمیز۔ مجھے ایسی باتوں پر غصہ نہیں آتا، عمران نے کہا، کیونکہ مجھ تک چنگیز خان کا خون کافی ٹھنڈا ہو کر پہنچا ہے۔ رحمان صاحب صرف دانت پیس کر رہ گئے۔ عمران کہتا رہا، میں نے ان دونوں کو جان سے نہیں مارا۔ ایک کا ہاتھ زخمی ہوا ہے اور دوسرے کا پیر۔ یہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن اگر مر بھی گئے تو میرا کیا بگڑے گا؟ میں تمہیں عدالت میں کھینچوں گا، رحمان صاحب گرجے۔ میری موجودگی میں قانون شکنی ہوئی ہے۔ آپ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکیں گے۔ میں جتنا معصوم 1 سال کی عمر میں تھا اتنا ہی آج بھی ہوں، لہٰذا براہ کرم عدالت کی دھمکی نہ دیجیے۔ خاموش رہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں خاور نے ان تینوں کو اسی رسی سے باندھ دیا جو شاید رحمان صاحب کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ اب انہوں نے ریوالور کو کھڑکی سے غائب ہوتے دیکھا اور تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں انہیں دوسرا نقاب پوش نظر آیا۔ کیا آپ ٹیکسی ڈرائیو کر سکیں گے؟ عمران نے رحمان صاحب سے پوچھا۔ کیوں؟ وہاں ٹیکسی کے قریب جھاڑیوں میں بھی ایک آدمی موجود ہے۔ کل 5 آدمی زندہ یا مردہ آپ کے ساتھ جا سکیں گے۔ 6واں مجھے پسند آ گیا ہے۔
عمران ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگا۔ تم دونوں کو بھی میرے ساتھ ہی چلنا پڑے گا اور تم باقاعدہ طور پر اپنا بیان دو گے۔ میں بیانات کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوں، خواہ وہ باقاعدہ ہوں یا خواہ بے قاعدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اس سلسلے میں آنا پڑے گا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ دفتن رحمان صاحب خاور کی طرف مڑے۔ تم اپنا چہرہ دکھاؤ۔ باس کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے جناب۔ خاور نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ ایسی باتوں کی فرمائش نہ کیجیے جو میرے بس سے باہر ہوں، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر عمران اور خاور الگ جا کر آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے۔ رحمان صاحب انہیں گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خاور بے ہوش آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ان میں سے ایک کو اپنی کمر پر لاد رہا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور بے ہوش آدمی کو کمر پر لادے ہوئے باہر نکل آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رحمان صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا۔ لہجے میں اب پہلی سختی باقی نہیں تھی۔ آپ کی واپسی کا انتظام، عمران نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں دیر سے پہنچا، ورنہ آپ یہاں نہ آ سکتے۔ مگر اب تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں تمہیں قانون کی حدود سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ میرے ساتھ چلو اور باقاعدہ طور پر اپنا بیان پولیس کو دو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، آخر میرے بھی تو کچھ فرائض ہیں۔ میں نہیں سمجھا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر سر سلطان کے لیے کام کرتا رہتا ہوں، اس سلسلے میں بھی انہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن سر سلطان کو اس معاملے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ سر سلطان ہی ٹھہرے، عمران سر ہلا کر بولا۔ انہیں تو اس کی بھی فکر رہتی ہے کہ ان کے پڑوسی کے یہاں روزانہ مونگ کی دال کیوں پکائی جاتی ہے۔ بکو مت، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ رحمان صاحب کو پھر غصہ آ گیا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل صبح تک تم ہتھکڑیوں میں میرے سامنے لائے جاؤ۔ بھگتوں گا جو کچھ بھی مقدر میں ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خاور واپس آ گیا تھا اور اب دوسرے بے ہوش آدمی کو اپنی کمر پر لاد رہا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی رحمان صاحب پھر بولے۔ اچھا تو پھر یہ سب میرے ساتھ جائیں گے اور تم سے میں بعد میں سمجھوں گا۔ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرا شکار ہے، عمران نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ لیکن اس کا نتیجہ سوچ لو، رحمان صاحب نے کہا۔ مٹی کے تیل کے لیمپ کی بتی میں گل آ گیا تھا۔ عمران نے اسے ٹھیک کیا اور ان تینوں آدمیوں کو الگ الگ باندھنے لگا جنہیں خاور ایک ہی رسی سے جکڑ گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کے پیر بندھے رہنے دیے، لیکن بقیہ دو آدمیوں کے پیروں سے رسی نکال دی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں سے چل کر ٹیکسی تک جا سکیں۔ البتہ ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم سے حماقت سرزد ہو رہی ہے، رحمان صاحب نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پیدائش سے اب تک مجھ سے کوئی عقل مندی نہیں سرزد ہوئی، آپ جانتے ہی ہیں۔ اس پر رحمان صاحب پھر ابل پڑے اور تھوڑی دیر تک بحث جاری رہی۔ پھر خاور واپس آ گیا۔ آپ ان دونوں کو لے جائیے، عمران نے رحمان صاحب سے کہا۔
اور براہ کرم میرے معاملات میں دخل اندازی نہ فرمائیے، ورنہ جس طرح آپ قانون کو پیش کر دیتے ہیں اسی طرح مجبوراً مجھے بھی اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ مجھے وزارت داخلہ سے اس قسم کے حقوق حاصل ہوئے ہیں؟ خاموش رہو، سب بکواس ہے۔ وہ اجازت نامہ مستقل نہیں تھا جو تمہیں کبھی سر سلطان کی وساطت سے ملا تھا۔ میں خاموش ہوں، لیکن مجھے اس بات کا قلق ہے کہ آپ نے ابھی تک شام کی چائے نہ پی ہوگی۔ خاموش رہو سور، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رحمان صاحب دانت پیس کر بولے، تو آپ؟ یک بجک عمران کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ اس نے خاور سے کہا، ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ٹیکسی تک پہنچا کر واپس آ جاؤ۔ رحمان صاحب تھوڑی دیر تک اسے گھورتے رہے، پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ سب سے آگے وہ خود تھے، ان کے پیچھے دونوں قیدی، اور خاور ان سب کے پیچھے ریوالور لیے ہوئے چل رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔